فروخ تابعین کے زمانے میں ایک مجاہد تھے۔ اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے جس طرف بھی رخ کرتے وہ جیش کے ایک حصے کے کمانڈر ہوتے۔ ایک دفعہ بنی امیہ کے دور خلافت میں بلاد ماوراء النہر، خراسان اور سینٹرل ایشیا کی طرف جنگ کا اعلان تھا۔ فروخ بھی جلدی جلدی تیار ہوئے، کمر کس لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، نان نفقے کے طور پر اپنی بیگم کو 30,000 درہم دیے اور دیگر امور کے حوالے سے وصیت کر کے رخصت ہوئے۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، کبھی حالات سازگار اور کبھی ناسازگار ہوتے ہیں۔ فروخ 4 ماہ بعد گھر واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، وہ گھر نہ آ سکے۔ فتوحات پر فتوحات میں اپنے لشکر کی کمانڈ کرتے رہے، اموال غنیمت بھی خوب ملے، مگر بیگم اور وہ بھی حاملہ کا غم سفر میں سر پر سوار تھا۔ کافی لمبی مدت کے بعد جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو فجر کا وقت قریب تھا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تہجد ادا کی، اتنے میں اذان ہو گئی۔ لوگ آتے گئے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ جماعت کرائی گئی، دعا کے بعد ایک عظیم الشان علمی مجلس سج گئی۔ لوگوں کا بہت ہجوم تھا، وہ قریب نہ جا سکے کہ دور ہی سے انہوں نے دیکھا کہ مسند لگائی گئی، اس پر ایک نوجوان عالم دین آ کر تشریف فرما ہوئے۔ نہایت میٹھی آواز میں قرآن و حدیث اور فقہ پر درس دینا شروع کیا۔ بات بات پر واہ واہ اور سبحان اللہ کی آوازیں آتی رہیں۔ فروخ نے سوچا کاش میں بھی کوئی اس طرح کا عالم دین ہوتا۔ وہ سنتے رہے اور سوچتے رہے۔ حضرت کا درس ختم ہوا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگ مشکل سے مشکل تر مسائل پوچھنے لگے۔ شیخ مجلس اپنی رائے، قیاس و اجتہاد سے ایسا جواب دیتے کہ سننے والوں کو فرحت و مسرت کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان اور تشفی بھی ہو جاتی۔ طالبان حق سرگوشیوں میں شیخ کے لیے دعائیہ کلمات اور تعریفی جملے بولتے جاتے، بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیک وغیرہ۔ فروخ خوش ہوئے تھے کہ مدینۃ الرسول میں بلند پائے کے ایک عظیم مجتہد موجود ہیں۔ مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے، سوچ رہے تھے کہ ساری زندگی جہاد میں لگا دی، علم حاصل نہیں کیا، نہ اولاد کی کوئی خیر خبر تھی۔ مدینہ مبارک کی گلیوں سے ہوتے ہوئے 27 سال کا اجنبی اپنے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے خوبصورت نوجوان برآمد ہوا۔ جی حضرت کیسے آنا ہوا؟ جواب میں فروخ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ نوجوان نے عرض کیا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے۔ اتنے میں فروخ کی بیوی باہر نکل آئی، اپنے شوہر کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ بیوی نے آگے بڑھ کر کہا بیٹا یہ آپ کے والد محترم ہیں۔ اندر چلے گئے، مختلف موضوعات سفر پر گفتگو ہوئی۔ آخر میں فروخ نے کہا آج تو میں نے مسجد نبوی میں علم و حکمت کی ایسی مجلس دیکھی کہ کیا کہنے۔ بیوی سے پوچھا رقم تو اچھی خاصی میں آپ کو دے کر گیا تھا، آپ نے اپنے بچے کو یقیناً اچھی تعلیم دلوائی ہوگی۔ بیوی نے کہا کیا آپ کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی علمی فکری مجلس آپ کی بھی ہوتی؟ فروخ نے کہا ہاں بالکل، لیکن اب اس عمر میں یہ کیسے ممکن ہے؟ بیوی نے کہا آپ کے جانے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کی بہترین تربیت کی، اس کو پالا پوسا، میں اسے خود قاری صاحب کے پاس لے جاتی اور لاتی۔ کچھ بڑے ہو کر فقہا، محدثین اور مفسرین کی مجالس میں خود جانے لگا۔ میں بے حد دعائیں کرتی، صدقہ دیتی کہ اے اللہ میرے بچے کو صحیح معنوں میں عالم با عمل بنا، مجھے اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے سرخرو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جہاد کی بدولت ہم سب کی حفاظت فرمائی، آپ خیریت سے لوٹ آئے، میں بھی زندہ ہوں اور خوش ہوں۔ وہ امام جس کے متعلق آپ صبح مسجد میں سوچتے رہے کہ کون ہے جسے دور ہونے کی وجہ سے آپ پہچان نہیں سکے، وہ امام مدینہ مجتہد زمانہ آپ کا یہی بیٹا ربیہ ہے، جو امام ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کہنا تھا کہ والد فرط جذبات میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
بیٹے سے دیر تک بغل گیر رہے، بیگم کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام رکوع و سجود میں گھنٹوں لگے رہے۔ ایسی ہوتی ہیں عظیم مائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری عورتوں کو بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔